قیامت سے قیامت تک کی کہانی کے لیے باپ بیٹے میں ٹھن گئی۔ ناصر حسین شروع سے کہتے رہے کہ فلم کے 2 مختلف کلائمیکس شوٹ کرنا، لیکن بیٹے نے باپ کی بات کو سنی انسنی کر دی۔ متعدد کامیاب فلموں کے تجربہ کار ہدایت کار ناصر حسین نے قیامت سے قیامت تک کی کہانی، مکالمے اور سکرین پلے خود لکھے تھے۔ زمانے کو دکھانا ہے منزل منزل اور پھر زبردست کی ناکامی نے جیسے انہیں اس نظریے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وقت بدل گیا ہے، ان کی روایتی فلموں اور گھسے پٹے چہروں کی بالی ووڈ میں کوئی جگہ نہیں، اس لیے انہوں نے بیٹے منصور خان کو بطور ہدایت کار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ناصر حسین کے ذہن کے کسی گوشے میں رومیو اینڈ جولیٹ کی رومانی داستان گھسی ہوئی تھی، جسے بیٹی نصرت خان اور بھتیجے عامر خان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے قیامت سے قیامت تک کی کہانی کو حتمی شکل دے کر اور نکھار دیا۔ فلم کا یہ نام بھی انہی کے ذہن کی پیداوار تھی۔ ہیرو کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اپنے ہی بھتیجے عامر خان پر جا پڑی، جو کئی فلموں میں ان کے نائب رہے تھے اور 1-2 ناکام فلموں میں اداکاری بھی کر چکے تھے، مگر قدم ابھی جمے نہیں تھے۔ ناصر حسین نے نئی نوجوان ہیروز کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے عامر خان کو ہی ہیرو بنا کر پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہی عامر خان تھے جنہوں نے بعد میں اپنی ہیروئن جوہی چاولہ کا آڈیشن یہ بتائے بغیر لیا کہ وہ ان کے دراصل ہیرو ہوں گے۔ منصور خان کو فلم کی کہانی سنائی گئی تو انہیں تو یہ پسند آ گئی، جنہوں نے باقاعدہ اس پر کام کیا۔ یہ ایک ایسی داستان تھی جس میں 2 گھرانے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ قسمت کا کھیل یہ ہوتا ہے کہ انہی کی ایک نسل پیار کے بندھن میں بنتی ہے تو ایک بار پھر پرانی نفرت اور دشمنی کے زہر میں ہر رشتہ ڈوبنے لگتا ہے۔ ناصر حسین نے فلم کے کلائمیکس 2 لکھے تھے، ایک میں ہیرو اور ہیروئن کی موت ہوتی ہے تو دوسرے میں روایتی فلموں کی طرح ہیپی اینڈنگ۔ اس کے پس پردہ ناصر حسین کا یہ خیال تھا کہ اگر تقسیم کاروں کو ایک کلائمیکس پسند نہیں آیا تو وہ دوسرے کا اضافہ کر کے انہیں فلم خریدنے کے لیے قائل کر لیں گے۔ منصور خان کی سوچ والد کے برعکس کچھ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عام فلموں پر فلموں کا کلائمیکس روایتی انداز کا ہی ہوتا ہے، اگر وہ ہیرو اور ہیروئن کی موت دکھاتے ہیں تو اس تخلیق میں اور جان پڑ جائے گی اور نفسیاتی طور پر ہیروئن سے ہمدردی اس قدر بڑھے گی کہ بار بار فلم بین فینما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے والد کے اصرار کے باوجود صرف ہیرو اور ہیروئن کی موت کا ہی کلائمیکس عکس بند کیا تھا۔ منصور خان اس بات سے بھی بخوبی واقف تھے کہ انہوں نے والد کی مرضی کے برخلاف موسیقاروں کے انتخاب میں بھی اپنی پسند کو اہمیت دی۔ ناصر حسین کی خواہش تھی کہ ان کی گزشتہ فلموں کی طرح دھنوں کے لیے راہل دیو برمن کا انتخاب کیا جائے، لیکن منصور خان نے نئے موسیقار جوڑی آنند ملند کو موقع دیا۔ اسی طرح گلوکاروں میں ادت نارائن اور الکا یاگنک بھی کم و بیش نئے ہی تھے۔ دراصل منصور خان چاہتے تھے کہ جب ہیرو اور ہیروئن نئے ہیں تو موسیقی کے شعبے میں بھی کچھ ایسے ہی تجربات کیے جائیں۔ البتہ منصور خان نے یہ ضرور کیا تھا کہ والد کی رائے کا احترام کرتے ہوئے نغمہ نگار مجروح سلطان پوری کو برقرار رکھا۔ منصور خان کی فلم جب بن کر تیار ہوئی تو ناصر حسین نے تقسیم کاروں کے لیے کئی ٹرائل رکھے، لیکن اب کیا کہیں کہ ہر کسی کو فلم کے ہیرو، ہیروئن، کہانی اور ہدایت کاری تو پسند آتی، لیکن کوئی بھی کلائمیکس پر متفق نہیں تھا۔ کوئی 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا لیکن ایک بھی فلم خرید کر لگانے پر تیار نہیں ہوا۔ ناصر حسین کو لگا کہ جو بات ابتدا سے بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ 2 کلائمیکس عکس بند کرنا، اس کا خدشہ درست ظاہر ہوا۔ گو کہ کہانی ان کی لکھی ہوئی تھی، لیکن کلائمیکس میں ہیرو اور ہیروئن کی موت اور پھر تقسیم کاروں کی عدم دلچسپی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ منصور خان کو کہیں کہ فلم کا اختتام تبدیل کر دیا جائے۔ بات منصور خان تک پہنچی تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا۔ والد کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ تقسیم کاروں کے مطالبے پر فلم کا کلائمیکس تبدیل کرنے جا رہے ہیں تو قیامت سے قیامت تک کی ہدایت کاری سے ان کا نام خارج کر دیں۔ منصور خان کا کہنا تھا کہ تبدیل شدہ فلم جو سینما گھروں کی زینت بنے گی، در حقیقت وہ ان کی فلم نہیں ہوگی۔ نہ جانے منصور خان کے لہجے میں کہاں کا اعتماد تھا کہ ناصر حسین پل بھر کو ہل سے گئے جبھی انہوں نے بیٹے کے جذبے، جوش اور اعتماد پر یقین رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو وہ منصور خان کے ہی کلائمیکس کے ساتھ فلم خود ریلیز کریں گے۔ اس اعلان نے جیسے منصور خان ہی نہیں، قیامت سے قیامت تک کی سٹار کاسٹ میں ایک نئی حرارت بھر دی، جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ اب ان کی فلم کبھی سینما گھروں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ عامر خان اور دیگر ستارے رات میں قیامت سے قیامت تک کے تشہیری پوسٹر ممبئی کی دیواروں پر لگاتے، کبھی کسی آٹو رکشا کے پیچھے تو کبھی کسی بس سٹینڈ پر۔ 29 اپریل 1988 کو جب فلم سینما گھروں کی زینت بنی تو قیامت برپا کر دی۔ گیت ہی نہیں، کہانی اور منصور خان نے تہلکہ مچا دیا۔ عامر خان اور جوہی چاولہ راتوں رات سپر سٹارز بن چکے تھے۔ جس کلائمیکس پر تقسیم کاروں کو اعتراض تھا وہی فلم کی شہرت کی وجہ بن گیا۔ اگلے سال ہونے والے فلم فیئر ایوارڈ میں قیامت سے قیامت تک کی 11 نامزدگیوں میں سے 8 میں اس نے میدان مار لیا۔ ان میں بہترین فلم، ہدایت کار، سکرین پلے، موسیقار اور گلوکار کے علاوہ
سینماٹوگرافر کے ساتھ ساتھ کا ایوارڈ بھی شامل تھا، جو کسی اور کو نہیں، ناصر حسین کو ہی ملا، جبکہ عامر اور جوہی کو بہترین نئے چہرے کے ایوارڈز ملے۔ قیامت سے قیامت تک کی کامیابی کا سفر یہی تھما نہیں، بلکہ بھارت کے قومی ایوارڈز میں بہترین فلم قرار دیا گیا، جبکہ عامر خان کو خصوصی ایوارڈ ملا۔ عامر خان اور جوہی چاولہ کو قیامت سے قیامت تک کے ذریعے ہی فلم نگری میں بلند مقام ملا۔ وہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم کی اسی کہانی پر بھارت کی علاقائی زبانوں کے علاوہ نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی ریمیک بنائے گئے۔ 13 مارچ 2002 کو دنیا سے رخصت ہونے والے ناصر حسین جب تک حیات رہے، وہ بیٹے منصور خان پر بلا شبہ فخر کرتے اور بعض دفعہ سوچا کرتے کہ اگر وہ تقسیم کاروں کے دباؤ میں آ کر فلم کا طے شدہ کلائمیکس تبدیل کر دیتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔